ناظرین گرامی، میں دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے اپنے بھائی بہنوں، بزرگوں اور بچوں کی خدمت میں رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ بشارت اور یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو موقع دیا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور ہمیں اجر عظیم انشاءاللہ نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ بشارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور بشارت کن لوگوں کے لیے ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آزمایا گیا تھوڑے سے خوف سے، فاقہ کشی سے، بھوک سے اور جان و مال کے نقصانات سے جن کو آزمایا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بشارت دے دو۔ آیت کا مفہوم ہے جو میں اپنے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اصل بشارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آج دنیا میں اصل بشارت کے مستحق کون ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے بچے، بوڑھے، جوان اور اس ملک کے مرد، خواتین جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سگے، اپنے بچوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، دوستوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا، بموں کے ذریعے سے جن کے جسموں کو اڑا دیا گیا، اور جن کو اپنے ماں باپ کے سامنے ان کی جان لی گئی، بچوں کے سامنے، اور جن کے ماں باپ کے سامنے بچوں کی اور بچوں کے سامنے ماں باپ کی جان لی گئی۔ وہ کتنے صبر والے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے بموں کے گرانے کے باوجود، اتنی گولیوں سے چھلنی کیے جانے کے باوجود، اتنی ظلم کی انتہا کرنے کے باوجود آج وہ صبر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بشارت، اصل بشارت انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ان حالات میں صبر کیا، اور آج بھی وہ رمضان کی آمد پر اپنے پاس جو کچھ خوشیوں کا سامان ہے وہ خوشیوں کے اپنے سجا کر، اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں کو سجا کر، اور سحر اور افطار میں جو کچھ میسر ہے وہ اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کسی کے زبان پر اللہ کی کوئی شکایت نہیں، کسی کے زبان پر اللہ سے کوئی شکوہ نہیں، کسی کی زبان پر یہ نہیں ہے کہ اے خدا ہمارے ساتھ تو نے کیا کر دیا، اتنا ظلم ہم پر ڈھایا دی گیا، ہمارے کوئی گھر نہیں، ہماری کوئی مسجدیں نہیں، ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے، اس کے باوجود بھی ان کے زبان پر کوئی شکوہ نہیں، ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں، ان کے الفاظ میں اللہ سے کوئی ایسی کفرانہ گفتگو نہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کیا جائے، بلکہ وہ اس حالت میں بھی رمضان کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اصل مبارکباد کے مستحق اور اصل بشارت کے مستحق وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو زندہ ہیں ان کو بھوک سے، پیاس سے نجات دے، اور جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے، صرف دوسروں کو دیکھ کر صرف ہم یہ سمجھنا کہ ان پر مصیبتیں آئی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان آزمائے جا رہے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، بے عزتی سے، جیلوں کے اندر ٹھونسے جانے سے، ظلم سے، مار پیٹ سے، یہاں تک کہ قتل و غارت گری سے۔ ان کی مسجدیں، ان کے مزار، ان کے درگاہیں، ان کے مدرسے آج محفوظ نہیں ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں ظالم ان پر حملے کر رہے ہیں، ان کی جان و مال کو دھوکہ ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ہم پر بھی یہ وقت آ جائے کہ ہم کو ان ظلم کے ان تمام قسم کے ظلموں کو سہنا پڑے۔ تو ہم اس بات کا ارادہ کریں، اس بات کا تہیہ کریں، اس بات کی عزم مصمم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے حالات میں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دامن کو نہ چھوڑیں، اور دین اسلام سے اور اللہ کے دین سے جڑے ہوئے رہیں۔ یہ حالات ہم پر خدا نخواستہ آ سکتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں جہاں پر ہماری جان، مال، عزت و آبرو، اور ہمارے بچے، اور ہماری مسجدیں، ہمارے گھر، ہماری بستیاں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ کسی ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کے کونے کونے میں شیطان اس وقت ایسا ناچ رہا ہے، اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں کے خون سے کہ اس کا تصور بھی کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھروں، ہمارے دروازوں، ہمارے بچوں تک بھی یہ چیز پہنچ جائے، لیکن ہم کو اس بات کا ارادہ، ہم کو اس بات کا عزم مصمم کرنا چاہیے کہ ہم ان کے باوجود صبر کریں گے، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اپنے دین سے چمٹے رہیں گے، اللہ کے رسول کی سنتوں سے اور اللہ کے احکامات پر پابندی سے عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ارادے میں کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں صبر و استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو مسلمانوں کے حق میں فتح مبین کا آغاز فرمائے۔ حالانکہ حالات بڑے سنگین ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تاریک رات ہی کے بعد صبح نمودار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں کہ جب تم ان امتحانات میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔